إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام
سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ محترم بھائیوں، دنیا کا یہ اصول ہے کہ رہنے کے لیے ہر شخص گھر بناتا ہے، اور جب گھر کا آغاز کیا جاتا ہے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں، میرا گھر جو ہے مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ گھر بناتے وقت بنیادوں میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کنکریٹ اور سریے کا استعمال کرتا ہے تاکہ بنیادیں مضبوط ہوں۔ بنیادیں اگر مضبوط ہوں گی تو بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط بنے گی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو بھی ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح دنیا میں گھر بنانے کے لیے مکان کی بنیادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اگر کوئی شخص بنیادیں اتنی مضبوط نہ بنائے، بلڈنگ پہ جتنا مرضی پیسہ لگا لے، بیکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وَزِرْمَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی جو بلڈنگ ہے اس کے بھی بنیادی 5 پلر ہیں جن پہ اسلام کھڑا ہے۔ شہادتین کی گواہی ہے، دوسرے نمبر پہ نماز کا قیام ہے، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، چوتھے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج ہے جو استطاعت رکھتا ہوں، اور ان 5 کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی بھی آمد ہے، اور اکثر احباب ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نبی علیہ السلام نے جو نصاب متعین فرمایا ہے، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر مال تجارت موجود ہے، سال اس پہ گزر جاتا ہے، سال کے گزر جانے کے بعد اس میں سے 2.5% جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرض ہے۔ جس طرح ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح زکوٰۃ جب مال نصاب کو پہنچ جائے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو اس کے لیے
یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اس پہ سال گزر جائے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مرتد ہے۔ اور یہ مسئلہ منکر زکوٰۃ کے ارتداد کا جو مسئلہ ہے، یہ ان مسائل میں شامل ہے جس پہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے۔ اجماع کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے علماء کسی ایک شرعی مسئلے پہ اتفاق کر لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے، پوری امت کے علماء اکٹھے ہو جائیں، بعد والے اس کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو منکر زکوٰۃ کے متعلق صحابہ کا یہ اجماع ہے کہ وہ بندہ مرتد ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، 12 ربیع الاول کو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ اکرام بڑے پریشانی کے عالم میں، اور کئی ایک فتنوں نے جنم لیا حضور کی وفات کے موقع پہ۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا، مدینہ منورہ اور گردنوا کے 3 سے 4 بڑے بڑے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ براجمان ہوئے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بندہ بکری کے گلے میں ڈلنے والی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اب ذرا غور فرمائیں کہ بکری کے گلے میں جو رسی ڈلتی ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ جو کونین کے تاجدار کے دور اقدس میں بکری کے گلے کی رسی اس کی زکوٰۃ دیتی تھی، بنتی تھی، وہ ادا کرتا تھا، اگر آج نہیں ادا کرے گا تو ابو بکر تلوار پکڑ کے اس کے خلاف میدان قتال میں خود آئے گا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، امیر المومنین فتنوں کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فوت ہوئے، زخم تازہ ہیں، کئی اندرونی فتنے برپا ہیں، بیرونی مسائل ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، بعد میں آپ اس کا حکم دے لیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے عمر، مجھے حیرت ہو رہی ہے تیرے اوپر کہ اسلام سے پہلے تو تو بڑا دلیر تھا، اور آج تو اس قدر نرم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہ ہو میں اکیلا لڑوں گا۔ تو آپ نے جناب امیر المومنین نے اعلان فرمایا کہ میں اس کے خلاف تلوار اٹھا کے میدان قتال میں آؤں گا، اس کے خلاف لڑوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یہاں تک کہ میری تلوار کسی پہاڑ میں نہ دھنس جائے تب تک میں لڑتا رہوں گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جب تک میں زندہ ہوں منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ تمام تر صحابہ اکرام موجود ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بات پہ۔ تو یہ صحابہ اکرام کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جس شخص کا مال نصاب کو پہنچ جائے وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے تو وہ مرتد ہے۔ اور سورہ توبہ میں سے 2 آیات میں نے جو پڑھی ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان آیات میں بھی اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال کما رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام ترغیب دلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آپ کے اصحاب مدینہ منورہ میں پہنچے، حضور بھی گئے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا نام تھا تجارت کا، جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا تجارت کا ایک برانڈ تھا یہ۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو بھائی آ گئے، کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ والدین آ گئے، بھائی آ گئے، کہنے لگے کہ یہ مال جو تو نے یہاں سے کمایا ہے، مکے کا کمایا ہوا مال، یہ مدینہ منورہ نہیں لے کے جا سکتے، چھوڑ دو اس کو۔ آپ نے کہا رکھ لو۔ سسرال والے آئے، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن اگر جانا ہے تو ہماری بیٹی کو چھوڑ جاؤ، اکیلے جانا پڑے گا۔ بیوی بھی چھن گئی، مال بھی چھن گیا، سواری جس پہ سوار تھے وہ سواری بھی چھین لی گئی، حتیٰ کہ پاؤں سے جوتا تک اتار لیا گیا۔ اور سب سے آخر پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس جو بیٹا تھا نا، بیٹا بھی چھین لیا گیا۔ جب بیٹا چھینا گیا، حضرت عبد الرحمن نے ٹھنڈی سانس لی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید عبد الرحمن جو ہے ارادہ بدل دے، کیونکہ اولاد یہ اس بندے سے پوچھے جس کے پاس بیٹا نہیں ہے، اس سے پوچھے بیٹے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ وہ کبھی کسی آستانے پہ کبھی کسی آستانے پہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہتا قاری صاحب دعا کرے، فیکٹریاں بڑی ہیں، مال بڑا ہے، استعمال کرنے والا کوئی نہیں، میرے پاس گاڑیاں بڑی ہیں، چلانے والا کوئی نہیں، بنگلوں کا مالک ہوں، رہنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بیٹے کی قدر و قیمت اس سے پوچھیں یا پھر اس سے پوچھیں جسے اللہ نے عطا کر کے واپس لے لیا۔ نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے عبد الرحمن تیرا ارادہ بدل گیا ہے، بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پائے۔ آپ فرماتے ہیں مکے والوں تم تو پھر میری بات سمجھ ہی نہیں سکے۔ ٹھنڈی سانس میں نے آج اس لیے لی ہے کہ آج میرے پاس صرف ایک بیٹا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے پاس 100 بیٹے ہوتے، کونین کے تاجدار پہ قربان کر دیتے۔ چلے وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، مدینے کی مسجد نبی کے صحن میں کھڑے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر میں مشغول ہیں۔ سلام پھیرا، پیچھے کو مڑے تو دیکھا سامنے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں۔ پوچھا عبد الرحمن کب آئے ہو، کیسے پہنچے ہو؟ کہنے لگے آقا ابھی آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، اللہ کا دین بچا کے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہو، دین بچا کے آئے ہو، کچھ بھی نہیں لٹا کے آئے، ساری دولت ساتھ لے کے آئے ہو۔ اور لوگوں کا جذبہ دیکھیں اس موقع پہ، انصار کا جذبہ۔ ایک صحابی رسول کھڑا ہوا کہتا ہے آقا میرے پاس 2 گھر ہیں، عبد الرحمن سے کہو جو سا اسے پسند ہے وہ یہ رکھ لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ ایک کہنے لگا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عبد الرحمن سے کہو اس سے نکاح کر لے۔ کسی نے کہا میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، ایک میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے باغات نہیں چاہیے، مجھے آپ کا مال اور دولت نہیں چاہیے، مجھے بازار دکھائیں، بازار کہاں پہ ہے، میں جا کے وہاں پہ کاروبار کروں گا۔ اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ رب کہتا ہے کہ بندے یہ مال جو تو کما رہا ہے، جس پہ تو محنت کر رہا ہے، اس کے لیے اسلام نے ایک نصاب متعین کیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، 1 سال اس پہ گزر جائے یا اس کے برابر آپ کے پاس مال تجارت موجود ہے، سال کے گزرنے کے بعد 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انجام اس کا کیا ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کنز کہا جاتا ہے ایسے مال کو، کوئی بھی دنیا کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایسے مال کو کہا جاتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اسے کنز کہا جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، اس سے مراد بالاتفاق مفسرین زکوٰۃ ہے، اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ قرآن کا انداز اور اسلوب ذرا چیک کریں، اللہ رب العالمین فرماتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم۔ بھائیو ذرا غور کریے گا، قرآن حکیم گھر جا کے کھول کے اس کو پڑھیے گا، اس کی شرح پڑھیے گا، ذرا رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندے مال جمع کر کے رکھتے ہیں، نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ نہیں دیتے، فَبَشِّرْهُمْ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مبارک پیش کر دیں۔ بشارہ یبشرو کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، مبارکباد دینا، اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ مبارک جو ہے وہ کسی اچھی بات پہ دی جاتی ہے۔ ہر صاحب بصیرت یہ سمجھتا ہے کہ مبارکباد کسی اچھی بات پہ دی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کسی بندے کا نقصان ہو جائے اور آپ کہیں جی آپ کو مبارک ہو، جی آپ کا فلاں نقصان ہو گیا۔ کسی اچھی بات پہ مبارک دی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَبَشِّرْهُمْ، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کو مبارک دے دیں۔ یا اللہ کس بات کی مبارک ہے؟ کوئی یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پھر بھی مبارکی ہیں، تو قرآن کا انداز دیکھیں کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے کوئی جنت ان کے لیے تیار نہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ بے عذاب علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں مبارک دے دے۔ یہ ایک استہزاء کا انداز ہے، کسی کی توہین کا انداز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دعا کریں اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ دردناک عذاب کون سا ہے؟ عذاب علیم کون سا ہے؟ جہنم میں مختلف قسم کے لوگوں کو عذاب ہوگے، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، کہیں عذاب عظیم ہے، کہیں شدید ہے، کہیں کوئی عذاب ہے، کہیں عذاب الحریق ہے، کہیں سعیر کا عذاب ہے، کئی ایسے طبقات ہیں جہاں پہ اہل جہنم کو ٹھنڈک کا عذاب ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ جتنے بھی عذاب اللہ نے ذکر کیے ہیں اہل جہنم کو جہنم کے اندر کھلے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو لوگ عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے ان کو لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑ کے اللہ جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سناتے۔ اور اگلی آیت اللہ محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین فرماتے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم، یہ جو مال بے زکاتہ مال ہے کنز بالاتفاق، مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنز ایسا مال ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے،
آپ نے مال کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، اللہ کے جو ہے وہ جس جہاں پہ رہ رہے ہیں آپ نے تمام ٹیکسز بھی پے کیے ہیں ایمانداری سے، دیانتداری سے، کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، دو نمبری نہیں کی، جتنے آپ کے نیچے کام کرنے والے تھے ان کی بھی ادائیگیاں کرتے، ایمانداری سے سارا کام کیا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو یہ کنز ہے، اور انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ جو لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں یا دیہات کے رہنے والے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے، جو دیہات کے رہنے والے ان کو پتا ہوگا کہ گائے یا بھینس جو ہے اس کی دم جب خراب ہو جاتی ہے تو لوہا اس کو گرم کر کے جب سرخ ہو جاتا ہے دم کاٹنے کے لیے لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں داغنا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ مال جو ہے اس کو میٹل کی شکل دی جائے گی، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جب سرخ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، یہ جو مالک ہے نا، جو مال گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کی بات نہیں۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، یہ پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ روئے گا، چلائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اے بندے رونے کی ضرورت نہیں، میں تیرے اوپر ظلم نہیں کر رہا، میں نے تو قرآن میں بار بار کہا تھا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ فَتِيلًا، تیرا رب تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ تیرا اپنا مال ہے۔ اور صحیح حدیث ہے صحیح ہے ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے زکاتہ مال جو ہے یہ گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر اتنا زیادہ ہے لو نفخ فی الدنیا، اگر دنیا میں ایسے پھونک ہی مار دینا ما انبتت خضراء الی یوم القیامت، قیامت تک کوئی پوری زمین پہ کہیں بھی سبزہ نہیں ہوگا، اتنا زہر ہے اس کا۔ یہ گنجا سانپ جو ہے آخذتہ بلحیتہ، یہاں سے جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا، کاٹے گا اسے، یہ روئے گا، چلائے گا۔ سانپ کہے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، آنا مالو کا آنا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا جمع شدہ مال ہوں، وہی مال ہوں جسے تو گن گن کے رکھا کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب تجھے یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے، اللہ رب العالمین اپنے مال کے حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ مال جو ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کن کو آپ نے دینی ہے کن کو نہیں دینی، اور کب ادا کرنی ہے، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، ہر مال میں سے کتنی کتنی زکوٰۃ انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔